السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک این و آن، ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ والے وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے تقوی کے متعلق اللہ والوں کا کردار، اللہ والوں کا طریقہ سماعت کیا کہ عام لوگوں کا تقوی تو یہ ہے کہ وہ حرام سے بچے، لیکن اللہ والے تقوی اسے سمجھتے ہیں کہ ہر شبہ والی چیز سے بھی بچا جائے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا اس کی، کہ کس طرح سے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ شبہ والی چیزیں کہتے ہیں جس کے بارے میں شبہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے، تو ایسی چیز سے بھی بچا جائے، یہ اللہ والوں کا تقوی ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں منفرد شان ہے آپ کی، ایسی عظیم شان ہے کہ یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے 1000 شیوخ سے علم حدیث علم فقہ حاصل کیا۔ کتنے؟ 1000 شیوخ کے پاس میں گیا اور ان سے علم حدیث حاصل کیا، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا تقوی میں نے کسی کے پاس نہ پایا، اور آپ کے جیسی زبان کی حفاظت میں نے کسی کے پاس نہ پائی۔ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا اپنے آپ سے کہ اگر میں کبھی سچی قسم بھی کھا لوں گا تب بھی 1 درہم صدقہ عطا کروں گا۔ جھوٹی قسم تو چھوڑو، کہاں کہ سچی قسم بھی اگر میں نے کبھی اٹھا لی تو میں 1 درہم صدقہ کروں گا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زبان سے قسم کے الفاظ نکلتے تھے تو 1 درہم صدقہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقوی کی ایسی اعلیٰ اور ایسی منفرد شان کے مالک ہیں کہ حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر ایک بکری چوری ہوئی کوفہ کے شہر میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے لوگ اور کہنے لگے کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ہمارے شہر کے اندر ایک بکری چوری ہوئی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت جو قصاب ہوتے تھے، جو ماہر ہوتے تھے بکریوں کے، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے، یعنی بکری کتنے سال زندہ رہتی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بکری زیادہ سے زیادہ 7 سال تک زندہ رہتی ہے۔
7 سال تک زندہ رہتی ہیں، تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت عہد کر لیا کہ اب 7 سال تک میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور 7 سال کا عرصہ گزرا آپ نے بکری کا گوشت نہیں کھایا، صرف اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو بکری چوری ہو گئی تھی اس چوری کے بکرے کا لقمہ پیٹ میں چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے اس خوف سے، یعنی شبہ والی چیزوں سے اللہ والے کیسے بچا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی شان دیکھو کہ کس طرح سے شک اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے، اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگائیں کہ کیسا تقویٰ تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ آگے فرمایا گیا، آگے کہا گیا کہ تقوی کی وہ اعلیٰ شان کہ اسی درمیان کسی شخص نے بکری کا فضلہ، یعنی بکری کے پیٹ میں جو اتریاں اور جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، اس چیز کو، اس فضلے کو کسی نے نہر کے اندر پھینک دیا۔ جب نہر میں پھینک دیا تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھ لیا، تو اب اس شخص کے پاس گئے جو مچھلیوں کا ماہر تھا، اور اس سے پوچھا کہ مچھلی جو ہے یہ طبی طور پر کتنے دن زندہ رہتی ہے، اور پھر اتنے دن تک وعدہ کر لیا کہ کبھی مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ اتنے دن تک نہ مچھلی کھائی نہ گوشت کھایا، یہ ہے تقوی کی علامت۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حرام آئے حلال آئے بس پیٹ بھرنا ہے، پیٹ بھرنا ہے، جائز ناجائز کسی چیز کی فکر نہیں، کسی کا مال غصب کیا ہو، کسی کا ہڑپ کیا ہو، کسی کو جھوٹ بول کر کمایا ہو، کسی کے ساتھ غداری کر کے اس کو لوٹ کر اور اس کو دھوکہ دے کر کمایا ہو، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس اپنا پیٹ بھرنا چاہیے، باقی اور کچھ نہیں۔ یہ آج ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچا جائے، ہر اس چیز سے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہر اس چیز سے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے اس چیزوں سے، اپنے آپ کو بچانا ہے ان چیزوں سے، یہ ہے تقویٰ۔ اور رمضان المبارک کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ آپ کو تقویٰ کا نور دینے آیا تھا۔ مسلمانوں، یہی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے تقوی کی ایک مثال اور پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ پر آپ کو کسی کام سے رکنا پڑا، شدت کی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، حال یہ کہ اتنی شدید دھوپ تھی کہ پیشانی سے جو ہے پسینہ نکل رہا تھا، اور بازو میں ایک گھر تھا، اس گھر کا سایہ بھی موجود تھا۔ جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس گھر کے قریب کھڑے رہے اور وہاں پر اس دھوپ میں کھڑے ہوئے، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضور آپ آئیے، یہاں پر سایہ ہے، یہاں پر آ کے چھاؤ لیجئے، سایہ لیجئے، دھوپ میں کیوں کھڑے ہوں؟ جس چیز کا انتظار ہے آپ کو سائے میں بھی تو انتظار کیا جا سکتا ہے، آپ آئیے اور یہاں پر بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیا وجہ ہے آپ یہاں نہیں آ سکتے؟ تو کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ سنو، اس شخص کا، اس گھر کا جو مالک ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اور وہ میرا مقروض ہے، اور قرضے پر اضافہ کوئی بھی چیز لینا یہ سود کہلاتا ہے، اور سود لینا ناجائز و حرام ہے، یہ عام لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ امام اعظم کا تقویٰ بتا رہا ہوں آپ کو، سود لینا، کسی چیز کے اوپر زیادہ لینا، یہ حرام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ وہ میرا مقروض ہے، اس نے قرضہ لیا ہے، اور اس کے گھر کا میں سایہ لوں تو یہ سود میں کہیں شامل نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کے گھر کا سایہ نہیں لے سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، ذرا غور کریں کہ تقوی کی ایسی مثال کہاں پر پیش کی جا سکتی ہے، کہاں قائم کی جا سکتی ہے۔ آج ہمارے اندر کچھ بھی ہے اس طرح کی چیزیں، کہیں اس کا عشر عشیر بھی پایا جاتا ہے، ہمارے اندر نہیں۔ مسلمانوں، آج ہم بہت دور ہو گئے تقوی کی دولت سے، آج ہم حلال و حرام کی تمیز سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، حلال و حرام کی ہمیں تمیز کرنی ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ والوں کا عرس بھی ہم اسی لیے مناتے ہیں تاکہ ان کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، اور ہم اس طرح سے زندگی بسر کریں۔ یہ ہے اللہ والوں کا عرس منانے کا مقصد۔ صرف ہم نے ہر چیز کو، میں نے جیسے اس سے پہلے بھی بتایا کئی مرتبہ کہ ہر چیز کو ہم نے فارمیلٹی کے طور پر ادا کرنا شروع کیا،
رسم و رواج بنا لیا، اس طرح ہم نے عرس کو بھی رسم و رواج بنا لیا، جبکہ حقیقت یہ تھی عرس منانے کی کہ اللہ والے کی زندگی بیان کی جائے اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عرس منانے کا مقصد تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تقوی کی اعلیٰ مثال امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیش فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر پانی پڑا ہوا تھا، کیچڑ تھا، تو اتفاق ایسا ہوا کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیر اس کیچڑ کے اندر گر گیا۔ پیر جو ہے کیچڑ میں پڑ گیا، زور سے تھوڑا پڑا اور کیچڑ کے کچھ چھینٹے اڑ کر سامنے والے کی دیوار پر لگ گئے۔ سامنے والے کی دیوار پر کیچڑ کے چھینٹے اڑ کر لگ گئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوچا اب اس کو صاف کیسے کیا جائے، کیونکہ سامنے والے کی دیوار ہے اور میری غلطی کی وجہ سے اس کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں اور چھینٹے اڑے ہیں، اس کو صاف کرنا تو میری ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں، کیا آج ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ کسی کو تکلیف دے کر احساس ہوتا ہے، اگر دیکھ لیا تو معافی مانگو گے اور نہ دیکھا تو چپکے سے نکل جاؤ گے۔ یہ حج ہے ہماری قوم کا حال۔ مسلمانوں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے گھر پر جاتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور جب وہ شخص باہر نکلتا ہے تو اتفاق سے وہ بھی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقروض تھا۔ آپ سے قرضہ لیا تو اسے ایسا لگا کہ شاید قرضہ مانگنے کے لیے آ گئے، اب ہیلے بہانے کرنے لگا، طرح طرح کے بہانے پیش کرنے لگا کہ ایسا ایسا ہے۔ انہوں نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا قرضہ اپنی جگہ پر، رک جا، قرضہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے۔ کہا حضور کیا غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں راستے سے جا رہا تھا، میرے پیر سے چھینٹے اڑ کر تمہارے گھر کے دیوار پر پڑ گئے اور تمہاری گھر کی دیوار گندی ہو گئی ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میں اگر اسے صاف کروں گا تو حال یہ ہوگا کہ دیوار کی مٹی نکل جائے گی اور نہ صاف کروں گا تو تمہارا گھر گندا نظر آئے گا۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس لیے تیرے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، تو جو کہے گا وہ کروں گا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کا کیچڑ بعد میں صاف کرنا، میرے گھر پر جو داغ لگا ہے اسے بعد میں صاف کرنا، پہلے میرے دل پر جو داغ لگا ہے اسے صاف کرو اور میرے دل کو ایمان کی روح عطا فرما کر داخل اسلام فرما دیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے وہ یہودی ایمان لے آیا۔ یہ تھے ہمارا یہ تھا اخلاق، اور یہ تھا ہمارا کردار، اور یہ تھا ہمارا تقوی۔ آج ان تمام چیزوں سے ہم کوسوں دور ہو گئے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ والوں کی علامت یہی ہے، اللہ والوں کی پہچان یہی ہے، الذین آمنوا وقالوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہی لوگ اللہ والے ہیں۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ جنہوں نے ایمان لا کر تقوی اختیار کیا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بدلی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات بدل نہیں سکتی، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرصہ بھی گزرا۔ یہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں۔ غریب نواز خود فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ والوں کا تقوی، اللہ والوں کا خوف کیسا ہوتا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خانقاہ نظر آئی۔ ہم نے سوچا اللہ والا ہے، بزرگ ہے، اس کی صحبت سے فیضیاب ہو جائے اور اس کی صحبت حاصل کی جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ، میں اس کی خانقاہ میں گیا اور اس کی خدمت کرنے لگ گئے۔ ایسا پہنچا ہوا تھا، ایسا کردار، ایسا اعلیٰ مقام پر فائز تھے وہ اللہ والے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے خزانے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ سامنے بظاہر کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی سائل آتا تھا، جب بھی کوئی منگتا آتا تھا، کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر کے ہی واپس کر دیتے تھے۔ مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالتے تھے، کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، غیب سے ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز آتی تھی، سامنے والے کو عطا کر دیتے تھے اور پھر سامنے والا کوئی محروم نہیں جاتا تھا۔
یہ ایسے پہنچے، اللہ نے غیب کے خزانے ان کے لیے کھول دیے تھے. لیکن فرماتے ہیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں کہ اس کے تقوی کا عالم یہ تھا ان کے کہ جب بھی کسی کو کچھ عطا کرتے اور وہ جانے لگ جاتا تو اس سے کہتے کہ میرے لیے دعا کرنا اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے. مسلمانوں، آج ہم کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی. ایمان کے سلامتی کے ساتھ اگر اس دنیا سے گئے تو کامیاب زندگی. کیونکہ وہ بزرگ پھر خود فرماتے غریب نواز، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی غور تک قبر تک ایمان کے ساتھ گیا تو وہی کامیاب زندگی گزار کر گیا. مقام کتنا بلند، اللہ نے غیب کے خزانے کھول دیے. اور ڈر اور خوف یہ کہ اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، یہ اتنا خوف تھا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے دعا کے لیے کہتے تھے، سب سے کہتے تھے دعا کے لیے کہ اس طرح سے دعا کرو، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا کامیاب موت کہلاتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، وہ کہتے ہیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جب اس بزرگ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا، قبر کی باتیں بیان ہوتی تو اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ حال یہ ہوتا آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے، سوکھ جاتے رو رو کر. میرے غریب نواز فرماتے ہیں پھر آگے یوں ہوتا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون بہنا شروع ہو جاتا. کیسے پہنچے ہوئے تھے، کیسا اعلیٰ مقام تھا. آنکھوں کے سے آنسو کی جگہ غریب نواز فرماتے خون نکلنا شروع ہوتا اور مسلسل 7 دن تک یہ کیفیت اس پر جاری ہوتی، ان پر 7 دن تک ایسی کیفیت. اور پھر وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر اپنے رب کی رحمتوں کا انتظار کرتے. 7 دن تک مسلسل آسمان کو دیکھتے رہتے، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے. غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 7 دن کے بعد جب وہ بیٹھ جاتے نا، بیٹھتے تو پھر نصیحت کرتے کہ اے وہ لوگوں، جس کے سامنے موت ہے، جس کو معلوم ہے کہ اس کو مرنا ہے، جس کو یقین ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جس کو یقین ہے کہ منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے، جس کو یقین ہے کہ ملک الموت جیسا حریف اس کے سامنے آنے والا ہے، جس کو یقین ہے میدان محشر کی ہولناکیاں ہونے والی ہے، جس کو یقین ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، وہ دنیاوی لہو لعب میں کیسے مستغرق ہو سکتا ہے، دنیاوی کھیل کود میں اپنے آپ کو کیسے مصروف کر سکتا ہے، ہنسی مذاق کی ماحول کو کیسے گرم کر سکتا ہے. لہذا جس کو یقین ہے اس بات کا کہ اس دنیا سے جانا ہے تو پھر یقیناً وہ آخرت کی تیاری کرے گا، وہ آخرت کی فکر کرے گا، آخرت کے بارے میں سوچے گا. برادران ملت اسلامیہ، پھر وہ کہتے کہ اے لوگوں، تمہیں ذرہ برابر بھی اگر احساس ہوتا اس چیز کا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے تمہارے درمیان سے چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں سانپوں نے اور چیونٹیوں نے کیا حال کیا ہے، اگر تمہیں احساس ہوتا اس چیز کا کہ ان کے ساتھ قبر میں کیا بیت رہی ہے، تو تم اس طرح سے لہو لعب میں زندگی نہ گزارتے، تم اس طرح سے حرام خوری میں زندگی نہ گزارتے، بلکہ حال یہ ہوتا تمہارا کہ تم کھڑے کھڑے نمک کی طرح سوکھ جاتے. برادران ملت اسلامیہ، غریب نواز کہتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں جب ہم سنتے تھے ہم بھی زاروں قطار رونے لگ جاتے تھے. برادران ملت اسلامیہ، یہ ہوتا ہے تقوی، یہ ہوتا ہے تقوی کی دولت، یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف جو آج ہمارے دل سے نکل گیا ہے. اور یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے عین مطابق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک محفل سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ ہنسی مذاق کر رہے، ٹھٹا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے، خوب زور زور سے کہے لگا کے ہنس رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے میرے صحابیوں، کیا تمہیں موت آ چکی ہے؟ کہا نہیں. پھر فرمایا کہ پل صراط سے گزر چکے ہو؟ کہا نہیں. کہا جب موت سامنے ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، تو پھر دنیائی لہو لعب کے اندر کیسے مستغرق ہو گئے ہو، کیسے مشغول ہو گئے ہو؟ اس کے بعد روایت ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بھی پوری زندگی میں ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کے بعد کبھی وہ ہنستے ہوئے نظر نہیں آئے. مسلمانوں، یہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر. جس کے دل میں یہ آ جائے گا وہ کبھی حرام کی طرف نہیں جائے گا. آج ہم اللہ والوں کے نام پر تماشا کر رہے ہیں، اللہ والوں کے نام پر لہو لعب کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیسے؟ تو یہ میلہ ٹھیلا یہ کیا ہے؟ یہ سب تو اللہ والوں کی طرف نسبت کر کے لہو لعب تو ہے، اور کیا ہے؟
اس کی کوئی شرعی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت موجود نہیں ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط ہو جائے، ایک جگہ پر مرد اور عورت جمع ہو جائے بے پردگی کے ساتھ اور ایک ساتھ میں بیٹھ کر پھر قوالی سنے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، اس قوالی کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دین نہیں ہے، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشے ہیں۔ اب جانتے ہو قوال، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا بیوقوف بنانے والا قوال کے علاوہ اور کون ہے؟ ایسا قوال آئے گا آپ کے اسٹیج پر اور پھر کہیں گا نہ ہیرا چاہیے، نہ موتی چاہیے، نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، بس مجھے غریب نواز کا عشق چاہیے۔ اور ہمارے سنی پیسے اڑائیں گے، واہ بہت اچھی بات کہی، اتنی اچھی تعریف کی غریب نواز کی، اور اس کو اگر 50,000 نہ دو، 80,000 نہ دو تو آئیں گا بھی نہیں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ خود آپ بولو نا۔ وہ تو کہہ رہا تھا نہ مجھے سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نہ 80,000 نہ دو تو آئے گا بھی نہیں۔ تو یہ جھوٹ اسٹیج پر بلا کر جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اس پر پیسے لٹا رہے ہو کہ بہت اچھی بات بول دی اس نے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ساری چیزیں دھوکہ دہی ہے، لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ قوالی اگر حرام ہے تو فلاں پیر صاحب کو میں نے دیکھا وہ قوالی میں پیسے اڑا رہے تھے۔ میں نے اچھا یہی دلیل ہے قوالی کے جائز ہونے کی کہ فلاں پیر صاحب؟ میں کتنے پیر ایسے بتاؤں گا جو عورتوں سے مسافہ کرتے ہیں، تو کیا عورتوں سے مسافہ کرنا جائز ہو جائے گا؟ یہ دلیل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مزامیر کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں ڈھول تاشے کو توڑنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جسے آقا توڑنے کے لیے بھیجے، اللہ والوں کے نام پر تم بجاتے ہو اسے؟ اللہ والوں کے نام پر وہ خرافات کرتے ہیں ہم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور اگر ابھی بھی کسی کو شک اور شبہ ہے اس بات میں کہ یہ عبادت ہے، یہ ایصال ثواب ہے، ایسا لگتا ہے کہ قوالی کرنا یہ ایصال ثواب ہے، تو پھر میں اس شخص سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے باپ دادا کے انتقال کے بعد جب برسی کی فاتحہ ہوتی ہے، سال کی فاتحہ ہوتی ہے، تو ان کی ایصال ثواب کے لیے کر کے دکھا۔ اگر حقیقت ہے یہ ایصال ثواب، جو ولی کی طرف تم نسبت کر کے اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، اگر واقعی یہ جائز ہے اور عبادت ہے، ایصال ثواب ہے یہ، تو اپنے باپ دادا کی شان میں کیوں نہیں کرتے؟ اپنے باپ دادا کو ایصال ثواب پہنچاؤ، اس کا پتہ چلے گا قبر میں کتنے عذاب ہو رہے جب اس کا ایصال ثواب پہنچے، ایصال ثواب ہوگا تو۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر بھی یقین نہیں آتا، ایک اور بڑی دلیل دیتا ہوں، دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا۔ اگر واقعی یہ قوالی عبادت ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے دل کے کسی بھی نہا خانے کے اندر یہ بات آپ کے پوشیدہ ہے کہ یہ قوالی عبادت ہے، تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر عبادت مسجد میں کی جاتی ہے، نماز عبادت ہے مسجد میں کی جاتی ہے، روزہ عبادت ہے مسجد میں کی جاتی ہے، نعت پڑھنا عبادت ہے مسجد میں کی جاتی ہے، حمد عبادت ہے مسجد میں کی جاتی ہے، تقریر عبادت ہے مسجد میں کی جاتی ہے، میلاد عبادت ہے مسجد میں کی جاتی ہے، قوالی مسجد میں کر کے دکھاؤ۔ آپ کا دل جو سب سے بڑا مفتی ہے یہی فتویٰ دے گا کہ اس کو مسجد میں نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس عبادت نہیں ہے، اس کا ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔ جب اتنی دلیلیں آپ کے سامنے دیا تو برادران ملت اسلامیہ، تو آپ اللہ والوں کے نام پر خدا را تماشا نہ کیجیے، اس سے اللہ والے راضی نہیں ہوگے۔ اللہ والے اس طرح سے راضی ہوگے الحمدللہ، جس طرح کل ہم نے صندل نکالا، ہمارے بخاری شاہ اس طرح سے راضی ہو جائے گی۔ نہ کوئی خرافات تھی، نہ کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی اور چیز تھی۔ کتنے آسان اور کتنے اچھے انداز میں ہم نے اپنے بخاری شاہ سرکار کا صندل نکالا اور وہاں پر جا کر دعا کی، اس طرح سے عرس مناؤ، حضرت بخاری شاہ سرکار خوش ہو جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، لہو لعب کرنے سے کبھی حضرت خوش نہیں ہوگے، اور وہ خوش نہ ہوئے تو یاد رکھنا کوئی دنیاوی کوئی طاقت آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ آپ تھوڑے بہت پیسے تو کما لوگے، لیکن اللہ والے اگر آپ سے ناراض ہیں تو یاد رکھنا آپ کا حال یہی ہوگا کہ آپ خوش نہیں ہوگے، آپ کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے، سکون اور اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ اللہ والے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ والوں کا عرس ہم مناتے ہیں، منانے کا مقصد اور مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح سے انہوں نے عبادتیں کی ہیں، جس طرح سے بندگی کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارے تو عرس منانے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔